پاتے ہیں تیرے در سے زمانے کے امیر، کیا سخی ہے تیرا دربار غریب الغرباء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی وعلی ذریتہ واہل بیتہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تمام مومنین مومنات کو مسجد و امام بارگاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وادی کبیر سلطنت عمان کی طرف سے السلام علیکم اور تحفہ یا علی مدد۔ امید ہے آپ تمام حضرات انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم بھی آپ کی دعاؤں کے طفیل الحمدللہ خیریت سے ہیں، اور آپ کی خیریت اللہ تعالیٰ اور پنجتن پاک سے ہمیشہ طلب کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم جشن ولادت مولا امام علی رضا علیہ السلام باب الحوائج کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہیں۔ جشن پاک کا آغاز حدیث کسا کی تلاوت سے کیا جا رہا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر علیہ واذا وجهه یتلالأ کأنه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا اماه فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا اماه انی اشم عندک رائحة طیبہ كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد اقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء ودنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولدائك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي يا وزي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فأجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مرحية ولا قبرا منيرا ولا شمسا مزيدا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مرحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيدا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينة وهي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله.
فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي إذن بالله خذنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. اللهم صل على محمد وآل محمد. طواف کرنا ہے طواف کرنا ہے خدا سے کہتا تھا کعبہ طواف کرنا ہے خدا سے کہتا تھا کعبہ طواف کرنا ہے مجھے بطول کے گھر کا مجھے بطول کے گھر کا طواف کرنا ہے خدا سے کہتا تھا کعبہ طواف کرنا ہے خدا سے کہتا تھا کعبہ طواف کرنا ہے کہا خدا نے خوشی سے روانہ ہو جلدی مگر پہنچ کے وہاں یاد رکھنا بات میری طرح سے ہی پہلا طواف کرنا ہے خدا سے کہتا تھا کعبہ طواف کرنا ہے خدا سے کہتا تھا کعبہ طواف کرنا ہے وہاں ودا کے سپاہی نہ روک دے آ کر نجف کی خاک کا احرام لے جا بنوا کر اسے بنا کے وسیلہ طواف کرنا ہے خدا سے کہتا تھا کعبہ طواف کرنا ہے خدا سے کہتا تھا کعبہ طواف کرنا ہے رہے خیال وہاں پر ہے کبریاء فضا سجا لے اپنے لبوں پر علی کی صدا کیے جا پھر تجھے جتنا طواف کرنا ہے خدا سے کہتا تھا کعبہ طواف کرنا ہے خدا سے کہتا تھا کعبہ طواف کرنا ہے وہاں پہ روک دیا کربلا نے کام ہے کیا دکھا کے تیرا رجب کی نشانی اس نے کہا خدا نے بھیجا ہے قبلہ طواف کرنا ہے خدا سے کہتا تھا کعبہ طواف کرنا ہے خدا سے کہتا تھا کعبہ
طواف کرنا ہے، علی کو دیکھا تھا آتا ہوا فرشتوں نے، یہ ماتمی سے ادب سے کہا فرشتوں نے، ہمیں تمہاری ذات کا طواف کرنا ہے، خدا سے کہتا تھا کعبہ طواف کرنا ہے، خدا سے کہتا تھا کعبہ طواف کرنا ہے، مجھے بطول کے گھر کا، مجھے بطول کے گھر کا طواف کرنا ہے، خدا سے کہتا تھا کعبہ طواف کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ گزری قمبری بوترابی ہوں میں، ذکر آل نبی میری پہچان ہے، گزری قمبری بوترابی ہوں میں، ذکر آل نبی میری پہچان ہے، میری آنکھوں کا سرما ہے خاک شفا، میرا کعبہ نجف خراسان ہے، میری تربت میں تھی روشنی چار سو، کر رہے تھے نکیرین یہ گفتگو، میری تربت میں تھی روشنی چار سو، کر رہے تھے نکیرین یہ گفتگو، اس کو کیا جانچنا اس کو کیا پوچھنا، یہ امام رضا کا ثنا خوان ہے، میرے بازو پہ جب سے یہ تعویذ ہے، حادثے میرے نزدیک آتے نہیں، میرے بازو پہ جب سے یہ تعویذ ہے، حادثے میرے نزدیک آتے نہیں، مشکلوں حادثوں سے مجھے خوف کیا، ایک ضامن جو میرا نگہبان ہے، مشکلوں حادثوں سے مجھے خوف کیا، ایک ضامن جو میرا نگہبان ہے، ہو وہ جنت کے شہر خراسان ہو، مومنوں کے لیے دو بنی جنتیں، ہو وہ جنت کے شہر خراسان ہو، مومنوں کے لیے دو بنی جنتیں، ایک جنت کا دربان رضوان ہے، ایک جنت کا دربان سلمان ہے، ایک جنت کا دربان رضوان ہے،
ایک جنت کا دربان سلمان ہے، عرش و معراج کا کیا کرے تذکرہ، عرش کا حال جانے نبی و خدا، عرش و معراج کا کیا کرے تذکرہ، عرش کا حال جانے نبی و خدا۔ ہم تو مشہد جو پہنچے تو ایسا لگا، یہ جو معراج ہے کتنی آسان ہے، ہم تو مشہد جو پہنچے تو ایسا لگا، یہ جو معراج ہے کتنی آسان ہے، بوزری قمبری بو ترابی ہوں میں، ذکر آل نبی میری پہچان ہے، میری آنکھوں کا سرما ہے خاک شفا، میرا کعبہ نجف ہے خراسان ہے۔ السلام علیکم مومنین کرام، جشن ولادت باسعادت امام سامع نظامین حضرت امام علی رضا علیہ السلام تمام اہل ایمان کو مبارک ہو۔ آج کی اس مبارک شب کی مناسبت سے منقبت کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور یہ اشعار میرے دوست ضمیر قاضی صاحب نے ابھی مجھے 8 بجے کے قریب بھیجیں، تو بہرحال ان کو بھی اس ثواب میں شامل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو میں نے بھی پڑھا اور جو دوسرے دوست پڑھیں گے مولا امام رضا اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ درود محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر مرض کی مجھے بھی دوا مل گئی، مجھ کو مولا رضا کی رضا مل گئی، ہر مرض کی مجھے بھی دوا مل گئی، مجھ کو مولا رضا کی رضا مل گئی، تھی دعا جا کے مولا رضا سے ملوں، قم میں جاؤں وہاں فاطمہ سے ملوں، مرضی فاطمہ سیدہ مل گئی، مجھ کو مولا رضا کی رضا مل گئی، میں ہوں بیمار باب شفا جاؤں گا، در پہ مولا رضا کے غذا پاؤں گا، در پہ مولا رضا کے غذا کھاؤں گا، ساری دنیا سے بہتر دوا مل گئی، مجھ کو مولا رضا کی رضا مل گئی، ایک مشہد کی تو ایک قم کی زینت ملی، ایک مشہد کی تو قم کی زینت بنی، گر زمین پر ہے جنت تو بس ہے یہی، ایک مشہد کی تو قم کی زینت بنی،
گر زمین پر ہے جنت تو بس ہے یہی، ہم کو جنت میں آب و ہوا مل گئی، مجھ کو مولا رضا کی رضا مل گئی۔ کوئی خود سے نہیں آتا جاتا یہاں، حکم مولا اگر ہو تو سجدہ یہاں، میرے سجدوں کو آخر ضیا مل گئی، مجھ کو مولا رضا کی رضا مل گئی، مجھ کو مولا رضا کی رضا مل گئی۔ جشن مولا امام رضا آج ہے، خوش ہے مخلوق اور خوش خدا آج ہے، مجھ کو کرنے کو حمد و ثنا مل گئی، مجھ کو مولا رضا کی رضا مل گئی۔ کربلا شام رایا مدینہ زمین، کاظمین و مشہد یا نجف کا امیر، اس کی مرضی ہے رب کی رضا مل گئی، مجھ کو مولا رضا کی رضا مل گئی۔ کربلا شام رایا مدینہ زمین، کاظمین و مشہد نجف کا امیر، ان کی مرضی سے رب کی رضا مل گئی، میرے مولا رضا کی رضا مل گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین گرامی قدر، شاہ خراسان مولا علی رضا علیہ السلام کی جشن ولادت کی آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ رب کریم آپ حضرات کو یہ تمام خوشیاں آئندہ بھی ہمیشہ ہمیشہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شب جمعہ بھی ہے، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے اپنے تمام مومنین کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا علی رضا علیہ السلام کی شان میں ایک منقبت کے چند شعر پیش خدمت ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرا داتا میرا سلطان میرا مولا رضا، میرا داتا میرا سلطان میرا مولا رضا، میرا قبلہ میرا قرآن میرا مولا رضا،
شاہیاں بانٹتے ہیں اور ہیں غریب الغربا، شاہیاں بانٹتے ہیں اور ہیں غریب الغربا، آپ کی شان کے قربان میرے مولا رضا، خلد ملنا مجھے مشکل تھا، بہت مشکل تھا، خلد ملنا مجھے مشکل تھا، بہت مشکل تھا، کر دیا آپ نے آسان میرے مولا رضا، آپ کے در سے کئی بار بھکاری بن کر، آپ کے در سے کئی بار بھکاری بن کر، روٹیاں لے گئے دربان، روٹیاں لے گئے رضوان میرے مولا رضا، جس کو دنیا میں ہو دیدار ملک کی حسرت، جس کو دنیا میں ہو دیدار ملک کی حسرت، دیکھ لے آپ کے دربان میرے مولا رضا، خاک مشہد میں میری خاک بھی زم ہو جائے، خاک مشہد میں میری خاک بھی زم ہو جائے، کاش پورا ہو یہ ارمان میرے مولا رضا، کاش پورا ہو یہ ارمان میرے مولا رضا، سب تو قرآن کے قاری
زمانے والے سب تو قرآن کے قاری ہیں، زمانے والے آپ کا قاری ہے قرآن، آپ کا قاری ہے قرآن، میرے مولا رضا۔ جب بھی مشکل کی گھڑی آئی میرے لب پر تھا، جب بھی مشکل کی گھڑی آئی میرے لب پر تھا، المدد شاہ خراسان، میرے مولا رضا، میرے داتا میرے سلطان، میرے مولا رضا، میرا قبلہ میرا قرآن، میرے مولا رضا، میرا داتا میرا سلطان۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله الذي جعل في أمة حبيبه وخليله محمد المصطفى رب العالمين الذي ربنا في زمرة أولياء وليه ووصيه علي المرتضى الرحمن الرحيم الذي نور قلوبنا بمحبة حسن المجتبى وبمودة الحسين الشهيد بكربلاء مالك يوم الدين الذي ملك عليا زين العابدين بالإمامة والهدى إياك نعبد عبادة تبلغنا في القيامة وبصحبة محمد الباقر وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللذا إنهما من أهل المجد والهدى اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولا الكونين
جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع وأمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اذان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، موالیان اہل بیت، ناظرین گرامی قدر، خواہران و برادران، سب سے پہلے ولادت بسعادت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام شاہ خراسان، وقت کے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، تمامی معصومین علیہم السلام، خصوصاً سیدتنا و مولاتنا حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، اور آپ تمامی ناظرین اکرام کی خدمت میں تہنیت و تبریک عرض کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے اس گلدستہ امامت کی 8ویں کڑی کے ولادت کے صدقے میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ شب جمعہ ہے، ہمارے تمام تر مرحومین، ناظرین کرام کے تمام تر مرحومین، بارگاہ علی ابن ابی طالب سے متعلق تمام تر مرحومین جو کل تک ہمارے درمیان تھے، آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، بانی بارگاہ و مسجد امام علی ابن ابی طالب حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب، علامہ نجفی صاحب جنہوں نے کافی عرصے تک اس بارگاہ کی خدمت کی ہے، علامہ منتظر صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب، تمام علماء اعلام، بزرگان گزشتگان جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، کل تک ہمارے درمیان تھے، آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے۔ اور اس وبا کے درمیان جتنے بھی مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ جن کی مجلس اعزا اور ایصال ثواب ہم کرنے سے قاصر ہیں، امام کی خدمت میں اور پروردگار عالم کی خدمت میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ اس جشن کا ثواب اور امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میں ان تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما، جو بے چین دل رکھتے ہیں انہیں سکون قلب نصیب فرما، اس وبا اور اس بیماری سے تمام تر مومنین مومنات کو محفوظ فرما، پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اذان گرامی قدر، پروردگار عالم قرآن مجید جس کی آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا، مسلسل اس آیہ کریمہ کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، موضوع وسیع ہے، عصر حاضر میں ہماری ذمہ داریاں۔ اب چونکہ ولادت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہے، قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، جس کی ہم نے حق کی طرف ہدایت کر دی ہے، تمہارے اوپر لازم یہ ہے کہ وہ اس کی اتباع کرو، احق ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے۔ حق یہ ہے کہ اطاعت اور اتباع اس کی جائے کہ جس کو پروردگار عالم نے ہادی بنا کے بھیجا ہے،
خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، رہبر بنا کے بھیجا ہے۔ وَأَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، مگر یہ کہ وہ کہ جو خود ہدایت کا محتاج ہے، وہ کہ جس کی خود ہدایت ہونی چاہیے، وہ کہ خود جو گناہوں میں جو ضلالتوں میں گرفتار ہے، پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو اور کس کو اپنا ہادی قرار دے رہے ہو؟ جس کو ہادی ماننا چاہیے تم نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ لوگ جو خود ہدایت کے محتاج ہیں ان کے راستے کو انتخاب کر لیا ہے۔ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تو یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اذان گرامی قدر، ہادی وہ ہے جو بقائے کائنات کا ذمہ دار اور ضامن ہے۔ بقائے کائنات ہادی کی اس دنیا میں وجود اور اس دنیا میں ہادی کا وجود اس کائنات کی بقا کا ضامن ہے۔ اگر ہادی اس دنیا میں نہ ہوتا تو یہ کائنات محو ہو گئی ہوتی، صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہوتی۔ ہادی وہ ہے جو قرآن کی ہر خشک و تر کو جاننے والا ہے۔ ہادی وہ ہے جو راسخون فی العلم ہے۔ ہادی وہ ہے جو امام مبین ہے۔ ہادی وہ ہے کہ جو ہماری باتوں کو، ہماری دعاؤں کو ہماری زبان سے نکلنے کے بعد جس طریقے سے محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے دل اور ہمارے دماغ کی باتوں کو سننے پر اور سمجھنے پر قادر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو تلفظ کریں اور القاء کریں تو ہادی ہماری دعاؤں کو سنے اور سمجھے، بلکہ ہادی وہ ہے جو ہمارے دلوں سے آشنا ہے۔ ہادی جس طریقے سے پروردگار ہماری شہرگ حیات سے قریب ہے، اسی طریقے سے وقت کا ہادی ہم سے قریب ہے۔ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم اپنے شیوں سے اپنا سایہ ہٹا لیں، ایک لمحے کے لیے بھی پروردگار اور معصومین علیہم السلام ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں تو سخت امتحان اور سخت آزمائش ہمارے ذمے میں آئے گی اور سخت آزمائش میں ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ آج اس دنیا میں امام رضا علیہ السلام کی صورت میں امام اس دنیا میں تشریف لایا، وہ امام جسے امام رعوف کہتے ہیں، وہ امام جس کا لقب رضا ہے۔ جب امام جواد علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ امام رضا کو امام رضا کیوں کہتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ امام رضا وہ ہے کہ جس سے پروردگار راضی ہے، جس سے تمام تر اہل بیت علیہم السلام راضی ہیں۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ پھر یہ بتائیے کیا دوسرے معصومین علیہم السلام سے پروردگار راضی نہیں تھا، یا دوسرے معصومین ایک دوسرے سے راضی نہیں تھے؟ ہم فرماتے ہیں بے شک پروردگار تمام تر معصومین سے راضی تھا اور تمام تر معصومین ایک دوسرے سے راضی تھے۔ تو پھر یہ شخص پوچھتا ہے پھر کیوں امام رضا علیہ السلام کو لقب رضا سے یاد کیا جاتا ہے؟ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ میرے والد گرامی امام رضا کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ محبین امام رضا، نہ صرف یہ کہ پروردگار، نہ صرف یہ کہ تمام تر معصومین امام رضا علیہ السلام سے راضی تھے، بلکہ امام رضا کی خصوصیت یہ ہے کہ دوست تو دوست، اپنا تو اپنا، دشمن بھی امام رضا سے راضی تھا۔ اس لیے امام رضا کو لفظ رضا اور امام رضا علیہ السلام کو لقب رضا سے یاد کیا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے عظمت امام رضا علیہ السلام پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ خصوصیت ہے امام رضا علیہ السلام کی کہ امام رضا علیہ السلام کو رضا کہا جاتا ہے۔ غریب طوس، شاہ خراسان، تاریخ ملتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام سرزمین مدینہ پر ہارون رشید کے زمانے میں امام کی بارگاہ میں کئی سارے چاہنے والے آتے تھے، اپنے بھی آتے تھے، پرائے بھی آتے تھے۔ جو امام کی امامت کے قائل تھے وہ بھی آتے تھے، جو امام کی امامت کے قائل نہیں تھے وہ بھی امام کی خدمت میں آتے تھے اور اپنی علمی اور اپنے شبہوں کا ازالہ کرتے تھے، سوال کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی معیشتی، اپنی
جو مالی مشکلات تھی ان کو بھی امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور امام ان کے لیے ایک مونس، ایک یاور، ایک مددگار ثابت ہوتے تھے۔ ایک صحابی کہتا ہے مولا آپ کی خدمت میں یہ سارے لوگ آتے ہیں جس میں کسی بھی کی بھی کوئی قید نہیں ہے، کسی کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، اپنا بھی آئے پرایا بھی آئے، مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں سے کوئی ہارون کا کارندہ آ جائے اور آپ کو اذیت پہنچائے، آپ کو نقصان پہنچا دے۔ ایک مرتبہ امام ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں جس طریقے سے میرے جد امجد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرماتے تھے کہ ابو جہل میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے یہ ہارون رشید بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا، مجھے کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا، نہ ہی ہارون رشید نہ ہی اس کا کوئی بھی کارندہ آ جائے مجھے کوئی بھی اذیت نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہے نانا کا حقیقی نواسا، یہ ہے اپنے جد امجد کا حقیقی وارث۔ جیسا نانا نے کہہ دیا، جیسا جد امجد نے کہہ دیا کہ میرا دشمن مجھے ذرہ برابر بھی اذیت نہیں پہنچا سکتا، اسی طریقے سے امام فرماتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہارون رشید میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، مجھے تھوڑی سی بھی اذیت نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہے عظمت امام، یہ ہے فضیلت امام۔ اذان گرامی قدر میں نے عرض کیا تھا کہ معصومین علیہ السلام کبھی بھی ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ جب خوشحال ہوتا ہے تو ہم اس کی خوشی میں خوشحال ہوتے ہیں، اور جب ہمارا شیعہ غمگین ہوتا ہے تو اس کے غم میں ہم غمگین ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہادی۔ معصومین علیہ السلام کا رابطہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے محکم اور مستحکم ہے جس طریقے سے ایک ماں کا رابطہ اس کے بچے کے ساتھ محکم اور مستحکم اور فطری ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام کا رابطہ شیعان حیدر کرار سے فطری ہے، محکم اور مستحکم ہے۔ بس ضرورت ہے تو اس چیز کی کہ ہم اپنے رابطے کو اپنے وقت کے امام سے محکم اور مستحکم کریں۔ یہ ہماری نالائقی ہے کہ ہم اس دنیا کی چکوچوند میں گرفتار ہو کر اپنے وقت کے امام سے غافل رہتے ہیں۔ اذان گرامی قدر، اگر ایک شیعہ نے حیدر کرار کا رابطہ اس کے امام سے محکم اور مستحکم ہو اور وہ شیعہ جناب سلمان جیسا ہو تو سلمان مدائن کی سرزمین پر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، علی ابن ابی طالب مدینے سے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مدائن چلے آتے ہیں۔ دوسری طرف جناب بی بی شتیتے سرزمین خراسان میں نیشاپور میں اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، لیکن وقت کے امام سے رابطہ اتنا محکم اور مستحکم تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سرزمین مدینہ سے نیشاپور جناب بی بی شتیتہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ رابطہ محکم ہو، رابطہ مستحکم ہو۔ اب آپ دیکھیں، ایک یہی کیونکہ ولادت امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے، تو آپ روایت ایک امام رضا علیہ السلام سے اور اس کے بعد میں کچھ کرامات امام رضا علیہ السلام آپ کی خدمت میں اور آپ کی رحمت کو تمام کیا۔ اذان گرامی قدر، امام جب مامون رشید ملعون نے امام رضا علیہ السلام کو سرزمین مدینہ سے خراسان طلب کیا، روایت میں ملتا ہے کہ جب امام خراسان آ رہے تھے، سرزمین نیشاپور پہنچے تھے، موسیٰ ابن سیار کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک گلی ایک کوچے سے گریہ وزاری کی آواز آ رہی تھی۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ ابن سیار جا کر دیکھو یہ ماجرا کیا ہے، یہ گریہ وزاری کی وجہ کیا ہے۔ موسیٰ ابن سیار گئے، دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک جنازہ ہے جو تشییع جنازہ کیا جا رہا ہے اور اس کو تدفین کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اور اس کے ورثہ ہیں جو گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام اپنے مرکب سے اترے، اترنے کے بعد جنازے کے قریب گئے، اور جانے کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ امام نے جنازے کو اپنے سینے سے اس طریقے سے لگایا جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور امام نے اس جنازے کو اپنی آغوش سے لینے کے بعد، آغوش میں لینے کے بعد کچھ راز و نیاز کیے
اور اپنے ہاتھ کو اس جنازے کے سینے پر رکھا، رکھنے کے بعد کہا کہ اے مرحوم، اب تیری مشکل تمام ہے، ختم ہے، تیری اذیت و بے چینی تمام ہو گئی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار کو دیکھا، اس اخلاق کو دیکھا، موسیٰ ابن سیار آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں مولا کیا آپ اس بندے کو جانتے ہیں؟ کیا آپ کی ملاقات اس شخص سے تھی؟ کیا آپ اس شخص سے آشنا تھے؟ آپ کبھی خراسان آئے نہیں، آپ کبھی نیشاپور آئے نہیں، مولا آپ اس طریقے سے پیش آ رہے ہیں جس طریقے سے آپ اس شخص کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ ایک مرتبہ امام رؤوف ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ ابن سیار کیا نہیں جانتے ہمارے شیعوں کے نام اعمال ہر روز ہماری خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، ہر روز ہمارے شیعہ کے نام اعمال ہماری خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر ذرا توجہ کیجئے گا کہ ہمارے نام اعمال ہر روز ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ذرا حالات کو محسوس کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے نام اعمال جب وقت کے زندہ امام کی خدمت میں پیش کیے جائیں، امام ہمارے اور آپ کے نام اعمال کو دیکھ کر غمگین ہو جائے، افسوس کرنے لگے کہ میرا شیعہ، مجھے اس سے یہ توقع نہ تھی کہ اس نے اس طریقے سے گناہوں کو انجام دیا ہے۔ رابطہ محکم اور مستحکم ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ ابن سیار یاد رکھو اگر ہمارا کوئی شیعہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کے بعد لوگ اس کی تشییع جنازہ کریں اور اس کو دفن کر دیں تو اس طریقے سے تشییع جنازہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں جس طریقے سے ابھی اپنی ماں کے شکم میں مطہر سے، شکم اطہر سے متولد ہوئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک شیعہ حیدر کرار کی تشییع جنازہ کا ثواب اتنا ہے کہ وہ انسان جو ایک تشییع جنازہ کریں، ایک شیعہ کی تشییع جنازہ کریں، وہ گناہوں سے اس طریقے سے پاک ہو جائے جس طریقے سے اپنی ماں کے شکم مطہر سے متولد ہوا ہو۔ ذرا اپنی عظمت و فضیلت کو سمجھیے گا کہ جب ایک شیعہ کا رابطہ اس کی روح سے ختم ہو جاتا ہے، ایک شیعہ کا رابطہ اس کے جسم اور روح میں جدائی ہو جاتی ہے، روح عالم ملائے اعلیٰ میں پرواز کر جاتی ہے، جسم قبر کی طرف سفر کرتا ہے، اس کی تشییع جنازہ کا ثواب یہ ہے کہ یہ انسان جو تشییع جنازہ کر رہا ہے وہ اس طریقے سے پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے جس طریقے سے وہ اپنے ماں کے شکم مطہر سے متولد ہوا ہو۔ تو وہ انسان جس کی روح کا رابطہ ابھی اس جسم کے ساتھ میں ہے اور ولایت اہل بیت کا اقرار کرنے والا ہے، تو جب ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے جسم کی عظمت و فضیلت یہ ہے کہ اس کی تشییع جنازہ کرنے کا اتنا ثواب ہو۔ تو جب یہ ایک دوسرے سے شیعہ ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ولایت اہل بیت کا اقرار کرتے ہیں، اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تو پھر اس شیعوں کی فضیلت و عظمت کیا ہوگی، ان شیعہ نے حیدر کرار کا وقار کیا ہوگا جو اہل بیت علیہ السلام کے قصیدے پڑھتے ہیں، ان کے لیے جشن منعقد کرتے ہیں، ان کے لیے مجالس منعقد کرتے ہیں۔ یہ عظمت معصومین علیہ السلام ہے، اور ان معصومین علیہ السلام سے جو متمسک ہو جائے اس کے جنازے کی عظمت یہ ہے، اس انسان کی فضیلت یہ ہے معصومین علیہ السلام۔ قدر و منزلت جانے عزیزان گرامی قدر، بس میں کچھ کرامتیں امام رضا علیہ السلام کی اس لیے کہ عزیزان گرامی قدر اگر ہمیں صحیح سے طلب کرنا آئے، اگر ہمیں صحیح سے مانگنا آئے تو یہ معصومین علیہ السلام عطا کرتے ہیں۔ یہ معصومین علیہ السلام ان کی عطا و بخشش میں، ان کے جود و سخا میں کسی بھی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر یہ کہ کمی اگر ہے تو ہمارے طلب میں ہے، ہمارے دست سوال میں ہے۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، کرامت امام رضا علیہ السلام میں ملتا ہے کہ ایک ویسٹرن کنٹریز کا، کسی یوروپ یا امریکہ کا، کس جگہ کا تھا میرا ذہن میں نام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی باہری کنٹری کا تھا، کسی باہری ملک کا تھا، انگریز تھا، انجینئر تھا، جو امام رضا علیہ السلام کے حرم اطہر میں جو کام چل رہا تھا اس پرپس سے وہ امام رضا علیہ السلام کی
بارگاہ میں اور ان کے روضہ منور پر آیا تھا، جہاں پر پنجرے فولاد، جسے ہم لوگ اردو زبان شفا والی جالی کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ جب یہ انگریز، یہ انجینئر اس شفا والی جالی سے اس کا عبور ہو رہا تھا، گزر ہو رہا تھا، تو کیا دیکھا اس نے کہ اس پنجرے فولاد سے، شفا والی جالی سے کئی سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بہت جم غفیر ہے، لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس جالی سے چپکے ہوئے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ جو اس کے ساتھ میں تھے، کیا یہ جو امام رضا ہیں، جس کو تم امام رضا کہتے ہو، یہ ان کی زری ہے جو لوگ وہاں پر اپنی دعاؤں کو کر رہے ہیں اور طلب کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ اس کے ساتھ میں جو شخص تھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ذریعہ امام رضا علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ اسے ہم پنجرے فولاد کہتے ہیں، یعنی شفا والی جالی ہے، شفا کی کھڑکی ہے، یہاں سے لوگ اپنی مرادوں کو طلب کرتے ہیں، اپنی مرادوں کو پاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اپنے ساتھی سے یہ سنا، بڑے تعجب میں کہتا ہے، اچھا کیا یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا یہاں پر بیمار شفایاب ہوتے ہیں؟ کیا یہاں پر بیماروں کو شفا ملتی ہے؟ تو یہ ساتھی کہتا ہے، ہاں یہاں پر بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ کیا کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ یہاں پر لوگوں کو گروی ڈالا جاتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں کہ دخیل بستن، یعنی جالی سے ایک انسان کو متمسک کیا جاتا ہے اور گروی ڈالا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ انگریز، یہ انجینئر اپنی ٹائی کھولتا ہے، اور ٹائی کھولنے کے بعد پنجرے فولاد پر جانے کے بعد اپنی ٹائی کو پنجرے فولاد سے باندھ دیتا ہے، شفا والی جالی سے اپنی ٹائی کو باندھ دیتا ہے۔ اپنی ٹائی کو شفا والی جالی سے باندھا، اپنی دعا کی، آگے چلا۔ جیسے ہی آگے بڑھا، بھی کچھ قدم ہی چلا تھا کہ ایک فون اس کا آتا ہے۔ اس فون کو جیسے ہی وہ ریسیو کرتا ہے، اس کی اہل خانہ، اس کی ہمسر اس کو فون کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور ایک مرتبہ کہتی ہے کہ تم جلدی سے وطن آ جاؤ، تم جلدی سے گھر آ جاؤ، کہ ہماری بیٹی جو پیرالائز تھی، ہماری بیٹی جو چل نہیں سکتی تھی، جو اٹھ نہیں سکتی تھی، جو بول نہیں سکتی تھی، ابھی وہ بولنے لگی ہے۔ ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کیا ہوا، ماجرا کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس بیٹی سے بات کرائی جاتی ہے، بیٹی کو فون دیا جاتا ہے۔ جب بیٹی فون لیتی ہے تو کہتی ہے، بابا جان ابھی کچھ دیر ہوئی تھی کہ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، چلنے پھرنے سے قاصر تھی، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، نورانی چہرہ ہے، اپنے دروازے سے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، اتاق میں داخل ہونے کے بعد مجھ سے کہتے ہیں، اے بیٹا اٹھو، کھڑی ہو جاؤ۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ میں چل نہیں سکتی ہوں، میں بول نہیں سکتی ہوں، میں بات نہیں کر سکتی ہوں، میرے جسم میں وہ طاقت نہیں کہ میں اپنے قدموں پر اٹھ سکوں۔ ایک مرتبہ وہ نورانی شخص کہتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں اپنے بستر سے اٹھو، اپنے بستر سے اٹھو، میں تم سے کہتا ہوں تمہارے اندر وہ طاقت ہے، تمہارے اندر وہ توانائی ہے۔ ایک مرتبہ جب میں نے جیسے ہی اس نورانی شخصیت کی اس بات کو سنا، میں نے اٹھنے کی کوشش کری، یہاں تک کہ میں اپنے پیروں پر اٹھنے پر قادر ہوئی۔ ابھی میں کھڑی ہوں، میں بول سکتی ہوں، میں چل سکتی ہوں۔ بابا جان میں ٹھیک ہو گئی، بابا جان میں صحیح ہو گئی، بابا جان وہ نورانی شخص جنہوں نے ابھی آ کر مجھے صحیح کیا ہے، بابا وہ ابھی یہاں سے چلے گئے۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ ہے عظمت امام رضا علیہ السلام، جو ایک جس شخص کو نہ شیعہ تھا، نہ مسلمان تھا، جو امام کی معرفت نہیں رکھتا تھا، لیکن صدق دل سے امام کی خدمت میں پیش ہوا، پنجرے فولاد پر اپنی ٹائی کو باندھ دیا، اپنی دعا کو طلب کیا، مولا میری بیٹی جو وطن میں پیرالائزڈ ہے، جو اٹھ نہیں سکتی ہے، جو فالج میں گرفتار ہے، مولا اس کو شفا دے دیجئے۔ مولا اس انسان کی دعا کو سن لیتے ہیں، اور اس کی بیٹی بیمار تھی، اس کو شفا دے دیتے ہیں، تو ہم جیسے شیعان حیدر کرار کی دعاؤں کو مولا کیوں نہیں سنیں؟ بس یہ ہے کہ ہم اپنے مولا سے طلب طریقے سے کریں، ہمیں مولا سے سلیقے سے دعا مانگنا آنی چاہیے۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، واقعات بہت سارے ہیں، لیکن میں ایک تجربہ اپنا بیان کرتا ہوں۔ اپنی
ایک جو میں مولا کی خدمت میں پیش ہوا تھا اور میرے ساتھ میں یہ جو واقعہ پیش آیا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں کہ مولا ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہم مولا ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اگر صدق دل سے ہم اپنے مولا سے طلب کریں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں جب اپنی اہلیہ کے ساتھ میں پہلی بار ایران میں گیا تو جانے کے بعد میں نے وہاں پر اپنی اہلیہ کو امام رضا علیہ السلام کے دسترخوان کا کھانا، وہاں پر سب سے پہلے جب ہم گئے وہاں جانے کے بعد امام رضا علیہ السلام کا متبرک کھانا ہم نے تناول کیا۔ جو لوگ زیارت امام رضا علیہ السلام پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کا دسترخوان کتنا وسیع ہے۔ اس زمانے میں آج سے 10 سال پہلے جب ہم گئے تو 18,000 سے زیادہ کھانے روز حرم امام رضا علیہ السلام سے تقسیم ہوا کرتے تھے۔ دن میں حرم امام رضا علیہ السلام کے دسترخوان سے کھانا کھلایا جاتا تھا اور رات میں پیک کر کے ہوٹل تقسیم کیا جاتا تھا۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی قدر، جب ہم وہاں پر حرم امام رضا علیہ السلام میں گئے تو میں اپنی اہلیہ کے ساتھ میں حرم امام رضا علیہ السلام میں غذا تناول کی، کھانا ملا، الحمدللہ اس متبرک کھانے کو تناول کیا۔ اس کے بعد بہت وقت تک، کافی وقت تک ہم دوبارہ سے حرم امام رضا علیہ السلام کے مہمان سرا میں نہیں گئے، مہمان خانے میں نہیں گئے، اور وہاں پر جا کر کے ہم نے دوبارہ کبھی غذا کھانا نہیں لی۔ ایک دن کی بات ہے، غالباً شب جمعہ تھی، میں اور اپنی اہلیہ کے ساتھ میں جب حرم امام رضا علیہ السلام میں مشرف ہوا، زیارت کے لیے گئے تو ہم جو امام کا مہمان سرا تھا، جو امام کا مہمان خانہ تھا، جہاں پر کھانا تقسیم کیا جاتا تھا، رات کا وقت تھا، نماز مغرب کا وقت تھا، ہم جب وہاں سے نکل رہے تھے تو بہترین امام رضا علیہ السلام کے دسترخوان کی خوشبو، کیونکہ رات میں کھانا تقسیم، اس ٹائم میں رات میں کھانا تقسیم ہوتا تھا، حرم امام رضا علیہ السلام میں کھلایا نہیں جاتا تھا۔ آج الحمدللہ امام رضا علیہ السلام کے دسترخوان میں صبح میں بھی کھانا کھلایا جاتا ہے اور رات میں بھی کھانا کھلایا جاتا ہے اور تقسیم بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں رات میں تقسیم کیا جاتا تھا، ہوٹل تقسیم کیا جاتا تھا، دن میں کھلایا جاتا تھا۔ تو رات میں جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو بہترین کھانے کی خوشبو آئی۔ ایک مرتبہ میری اہلیہ مجھ سے شکوہ کرتی ہیں کہ آپ نے صرف ہمیں ایک بار حرم امام رضا علیہ السلام کا کھانا کھلایا ہے، ایک بار حرم کے دسترخوان پر آپ ہمیں لے گئے، اس کے بعد سے آپ ہمیں دوبارہ دسترخوان پر نہیں لے کر گئے۔ ایک مرتبہ میں اپنی اہلیہ سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ تو خود مشہد میں رہتے ہیں اور ہمارا کبھی یونیورسٹی سے پروگرام ہوتا ہے، کبھی حرم میں آتے ہیں، تو کیسے نہ کیسے کر کے ہم کو حرم کی غذا مل ہی جاتی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے، کیونکہ وہاں پر ہم اپنے پاسپورٹ سے ہر سال ایک بار غذا لے سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں لی، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہم تو حرم میں رہتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کے روضے میں آتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو یونیورسٹی کے ذریعے سے اور حرم کے ذریعے سے ہم کو کبھی بھی جب قسمت میں ہوتا ہے تو کھانا مل جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ہم نے پاسپورٹ کا استعمال نہ کر کے دوبارہ ہر سال جو پاسپورٹ کا استعمال کر کے، اس ویزے کا استعمال کر کے ہم کھانا لے سکتے تو اس کا ہم نے استعمال نہیں کیا، کیونکہ ہماری سوچ یہ تھی کہ پورے دنیا عالم سے لوگ آتے ہیں اور امام رضا علیہ السلام کے غذا کی تمنا کرتے ہیں اور ان کے دسترخوان پر شریک ہونا چاہتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو تو ہم تو یہاں پر ہم ایک کھانا لے لیں اور ایک بندہ دوسرا اس غذائے متبرک سے محروم رہ جائے، لہٰذا ہم نے کھانا نہیں لیا۔ اور یہ بات اہلیہ سے کہتے ہوئے ہم آگے نکل گئے، حتیٰ کہ جو امام رضا علیہ السلام کی پنجرے فولاد جہاں پر ہے وہاں اس صحن میں داخل ہوئے، مولا کو عرض و ادب کیا، اور عرض و ادب کرنے کے بعد جو لوگ حرم امام رضا علیہ السلام میں مشرف ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، اور آپ لوگ نے بھی جو ویڈیوز حرم امام رضا علیہ السلام کی آتی ہیں اس میں دیکھا ہوگا کہ وہاں چاروں طرف در ہیں، انہی میں سے ایک در میں جا کر کے ہم لوگ بیٹھ گئے اور وہاں پر دعا اور زیارات تلاوت کرنے لگے۔ ابھی دعا و زیارات تلاوت کر رہے تھے، توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی قدر، دعا و زیارات تلاوت کر رہے تھے کہ ایک خادم امام رضا علیہ السلام اس جم غفیر کو چیرتا ہوا ہمارے درمیان آیا، اور آنے کے بعد بڑی خاموشی کے ساتھ ایک کھانے کا پیکٹ نکالا، اور نکالنے کے بعد ہماری خدمت میں پیش کیا اور کہتے ہیں کہ یہ امام رضا علیہ السلام نے آپ کے لیے حوالہ کیا۔
یہ امام رضا علیہ السلام نے کھانا آپ کے لیے بھیجا ہے، یہ امام رضا علیہ السلام نے کھانا آپ کو ارسال کیا ہے۔ بڑا تعجب تھا، ہم تعجب سے اپنی اہلیہ کو دیکھ رہے تھے، اور اسی تعجب کے ساتھ ہم اس خادم امام رضا علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے کہ امام ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، امام ہماری دعاؤں کو جانتا ہے، امام ہماری تمام تر احوالات سے مانوس ہے، امام ہمارے تمام تر احوالات کو جاننے والا ہے۔ ہم نے اپنی اہلیہ سے کہا نہیں دیکھا کہ ہمارا امام کتنا رؤوف ہے، ہمارا امام کتنا ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے کھانے کا شکوہ کیا، امام نے ایک خادم کے ذریعے ہمارے لیے کھانا پیش کر دیا۔ مولا آج آپ کی ولادت کا روز ہے، مولا جس طریقے سے اس دن آپ نے اپنے حرم سے ہمیں خالی ہاتھ نہیں جانے دیا، مولا آج بھی ہم تجھے تیرے اہل بیت علیہ السلام کا، حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کا، امام جواد علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں۔ مولا آج آپ کی اس ولادت کے روز کسی بھی بے چین دل رکھنے والے کے دل کو بے چین نہ رکھیں، مولا ہر بے چین دل کو سکون قلب نصیب فرمائیے۔ مولا آپ کی اس ولادت کے روز کے صدقے میں، مولا جس طریقے سے آپ کے در پر ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں اور شفا یاب ہوتے ہیں، اپنی دعاؤں کو مستجاب آپ سے کراتے ہیں، مولا آپ کی اس ولادت کے روز ہم آپ سے دعا کرتے ہیں۔ مولا پروردگارہ امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو حسن آخرت نصیب فرما۔ پروردگار امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں اس وبا، اس بیماری سے تمام مومنین مومنات کو محفوظ فرما۔ جو بے چین دل رکھتے ہیں انہیں سکون قلب نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل نصیب فرما۔ پروردگار امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں آج کی اس شب میں ہمیں عیدی کے طور پر پروردگارہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی زیارات مقدسات کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ جو ویران روزے ہیں خصوصی طور پر جنت البقیع کے روزوں کو آباد فرما، ہم سب کو توفیق زیارات اتباط عالیہ حج و عمرہ نصیب فرما۔ پروردگارہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں حسد، بغض، کینہ، عناد جو ہمارے دلوں میں پل رہا ہے، پروردگار خدا نہ کرے اگر یہ حسد، بغض، کینہ، عناد ہمارے دلوں میں ہے، اسے ہم سے دور فرما، ایک دوسرے کی محبت ہمارے دلوں میں قرار دے۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، دشمنان اسلام کو سرنگوں فرما۔ پروردگارہ ظالمین جابرین دنیا کے جس بھی گوشے میں ظلم کر رہے ہیں، امام رضا، امام رعوف کے صدقے میں پروردگارہ انہیں اپنے کیفر کردار تک پہنچا۔ تمام تر مظلومین کی حمایت و نصرت فرما۔ پروردگارہ جو مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگار خصوصی طور پر وہ مومنین مومنات جو اس کورونا کے زمانے میں، اس وبا اور اس بیماری کے زمانے میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ہم ان کی ایصال ثواب نہیں کر سکے، پروردگارہ اس جشن کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کی قبور پر اس جشن کے ثواب کو ارسال فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی قبور پر اہل بیت علیہ السلام کے نور سے منور فرما۔ پروردگار ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ پروردگارہ اس بارگاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بانی حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب کی قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما، انہیں ان کی مغفرت فرما، اور اس بارگاہ کے جو بانی ہیں ابھی اس وقت جو ہمارے سرپرست ہیں لطیف صاحب، ان کی توفیقات میں، اور ہم تمام تر اس بارگاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو مینجمنٹ ہے، ان تمام تر لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، تمام مومنین مومنات کو صحت و سلامتی نصیب فرما۔ پروردگارہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں منتقم خون حسین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ پروردگارہ ہم نے جو کہا ہے، ہم نے جو نہیں کہا، تمام تر ناظرین کے دلوں سے تو آشنا ہے، اہل بیت علیہ السلام تمام تر ناظرین کے دعاؤں کو سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان کی دعاؤں سے آشنا ہے۔ پروردگار ہماری تمام تر جائز دلی حاجات کو مستجاب فرما، ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة
ذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے ارمان دی چھاں ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے ارمان دی چھاں ہووے. میرے دروازے تے لکھیا میرے دروازے تے لکھیا پنجا بارہ دا نا ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے ارمان دی چھاں ہووے. وی مولا میرا بھی گھر ہووے اتے ارمان دی چھاں ہووے. میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کرانا ہے. حسن مولا دا دسترخوان ویڑے وچ سجانا ہے. کھواواں میں جتھے لنگر کھواواں میں جتھے لنگر کوئی ایسی بھی تھاں ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے ارمان دی چھاں ہووے. وی مولا میرا بھی گھر ہووے اتے ارمان دی چھاں ہووے. ظہور مرتضیٰ تیرا رجب نو میں مناواں گا. ماہ شعبان وچ ہر سال سارا گھر سجاواں گا. آوے نوروز خوشیاں آوے نوروز خوشیاں دا میرے گھر وچ سما ہووے. مولا میرا بھی گھر ہووے اتے ارمان دی چھاں ہووے. وی مولا میرا بھی گھر ہووے اتے ارمان دی چھاں ہووے. نرے بھیک پاتے ہیں تیرے در سے زمانے کے امیر. کیا سخی ہے تیرا دربار غریب